أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کے گھر والے اور آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، امید کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یا کوئی پریشانی میں ہے؟ کوئی ہے ایسا آپ لوگ میں سے؟ نہیں نا؟ سب لوگ کیا کرنا ہے؟ پورا دم چستی کے ساتھ، پورا دلچسپی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا. آپ اور کلاس میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے ساتھ اور ٹوپی وغیرہ لگانے کے ساتھ، عطر خوشبو سے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بیٹھنا چاہیے، لگا کر بیٹھنا چاہیے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کیا ہے، ابھی ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی افضل اور بہت ہی خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ. تو یہ ربیع الاول کے مہینہ میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود سلام جیسا بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ لوگ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، آپ کو کرنا چاہیے. ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ، ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو چرچا ہے، ہمارا جو بیان ہے، آج کا جو سبق ہے، ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے نماز کے اوقات، نماز کون سے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون سے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. اس کے متعلق ہم لوگ پچھلے باب میں پڑھے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک چیپٹر پڑھے تھے اذان اور اقامت کے متعلق. اذان کی کلمات کیا ہے، اذان میں کیا کیا شبد ہیں، کیا کیا الفاظ ہیں، اس کو متعلق پڑھے تھے. پھر اذان کی دعا کیا ہے وہ پڑھے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اقامت کے متعلق پڑھے تھے، ہے نا؟ پڑھے تھے نا؟ یہ سب پورا پیچھے ہمارے پچھلے باب میں، پچھلے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ابھی جو ہمارا جو بیان ہے، ابھی کا جو چرچا ہے نا، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ سبق نمبر ہمارا 21 دیکھ رہے آپ لوگ. ہمارا جو سبق ہے وہ ہے شرائط نماز کا بیان. نماز کی شرطیں کیا کیا ہے، نماز کی شرائط کیا کیا چیزیں ہیں، نماز میں کون کون سی چیزیں ہیں نماز کے لیے. دیکھیے، شرائط ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر تو داخل ہے لیکن نماز پر موقوف ہے، نماز سے متعلق ہے وہ چیزیں. کبھی کبھی کیا فرائض تو نماز کے اندر داخل ہے، واجبات نماز کے اندر داخل ہے، سنن نماز کے اندر داخل ہے، لیکن شرطیں ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر داخل ہے اور نماز کے باہر ہے، بلکہ نماز کے متعلق کیا ہے، جو وابستہ رکھتا ہو، جو نماز پر موقوف ہو. یعنی وہ چیز اگر نہیں پائی جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی. سب سے پہلا جو نماز کی شرطیں ہیں، دیکھیے نماز ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ نماز، شرائط نماز کا بیان. نماز کی شرطیں کے متعلق نماز کی شرائط کیا کیا ہیں. دیکھیے، نماز کی شرطیں وہ ہیں جو نماز میں تو نہ شامل نہیں، لیکن بغیر اس کے نماز ہوگی ہی نہیں. نہ نماز کے اندر شامل ہے اور نہ وہ نماز کے باہر ہے، اور بغیر اس کے نماز ہوگی بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ نہ پائے جائے تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسی شرطیں 6 ہیں جو یہ ہیں. پہلا ہے طہارت. پہلا کیا ہے؟ پاکی، طہارت حاصل کرنا. یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاکی حاصل کرنا پڑے گا. نماز شروع کرنے کے لیے ہم کو پاکی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آدمی پاک نہ ہو، آدمی اگر ناپاک ہو تو نماز
صحیح نہیں ہوگی، ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے نماز صحیح نہیں ہونے کے لیے پہلے ہے یہ طہارت، یعنی حدث اصغر حدث اکبر دونوں معنی نجاست حقیقت سے پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ نجاست حقیقہ ہو، نجاست غلیظہ ہو، نجاست خفیفہ ہو، سب چیزوں کیا ہونا چاہیے، اس کو پاک ہونا چاہیے، ان کو صاف ہونا چاہیے۔ یہ ہے کیا ہے، پہلی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ دوسری شرط کیا ہے، ستر عورت، ستر پوشی کرنا، یعنی عورت کو چھپانا۔ اور ہم لوگ پڑھے اس سے پہلے کیا ہے، مرد کا جو ستر ہوتا ہے وہ کیا ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہوتا ہے، عورت کا جو ستر ہوتا ہے وہ پورا بدن، پورا چہرہ، ہاتھ، ہتھیلی، ہر چیز عورت کا، جو ہر بدن، ہر اعضاء، ہر حصہ عورت کا کس میں آتا ہے، کس میں آتا ہے، عورت کا ستر عورت میں آتا ہے، پورے اس کو چھپانا پڑے گا۔ لیکن مردوں کے لیے جو نماز میں چھپانا وہ صرف ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، لیکن وہ کیا ہے، شرط ہے۔ لیکن اس کے بغیر اگر اس کے پاس کپڑا ہے، اس کے بعد چیزیں ہیں، تو ایسے ہونے کے باوجود بھی ایسی کھلے عام میں نماز پڑھنا یا پھر ان چیزوں کو نہیں ڈھکنا، وہ تو کیا ہے، وہ کراہت والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے، طہارت، دوسرا ہے ستر پوشی یعنی ستر عورت، تیسرا ہے وقت کا یعنی یقینی طور پر داخل ہونا، یعنی جب ہم جس وقت میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ظہر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے یہ ظہر کا وقت ہے، ہاں 1:30 بج گیا ہے یا 2 بج گیا ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسا ہم کو کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین نہ ہو، اگر ہم تردد میں ہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا ہم کو ٹائم پتہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں نماز پڑھیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، تو وہ نماز میں کیا ہو جائے گا، ہمارا ادھر ادھر کا ہو جائے گا، تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کیا کرنا پڑے گا، مکمل طور پر اس پہ یقین کر کے پوچھنا پڑے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسا ضرور کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہے قبلہ رخ ہونا، نمبر 4 ہے قبلہ رخ کرنا، قبلہ رخ کی طرف ہونا وہ ہے۔ نمبر 5 ہے نیت کرنا، نیت جو ہم کرتے ہیں، نیت نماز کے لیے جب ہم نیت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کی یا پھر ظہر کی 5 وقت ظہر کی فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت ضرور ہونا چاہیے دل میں۔ نیت ہم لوگ جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کا نام ہے، نیت جو دل میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیت دل میں نیت ہوتی پہلے، لیکن زبان سے کہنا کیا ہے، مستحب ہے، زبان سے ادا کر لینا ایک کیا ہے، ایک افضل طریقہ ہے، لیکن ویسے تو نیت ہمارے اندر پہلے ہی ہوتی ہے، پہلے دل میں باقی رہتا نہیں میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں ظہر 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ دل میں ہمارے پہلے سے ہوتی ہے، لیکن دل سے نیت کر لینا کیا ہے، ایک سنت طریقہ ہے نیت۔ پھر 6 نمبر ہے تکبیر تحریمہ باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا، تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ جب پڑھتے ہیں اس وقت اللہ اکبر کہنا بھی کیا ہے، اس وقت تکبیر تحریمہ کہنا بھی شرط میں آتا ہے۔ تو 6 شرطیں ہیں، پہلا ہے طہارت، دوسرا ہے ستر عورت، تیسرا ہے کیا ہے، وقت کا ہونا، چوتھا ہے قبلہ رخ ہونا، 5واں ہے کیا، نیت ہے نا، 6 ہے تکبیر تحریمہ کہ وقت اللہ اکبر کہنا۔ اب آتا ہے حدث اصغر، وضو سے دور ہو جاتا ہے، حدث اصغر یعنی جیسے کیا ہے، پیشاب کیے یا پھر کیا ہو گیا، ہوا خارج ہو گیا یا پھر کوئی چیز نجاست لگ گئی یا الٹی ہو گئی یا نشے سے دور ہو گئی، تو ایسی حالت میں اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں لاحق ہونے سے وضو لازم ہو جاتا ہے اور اس سے وضو سے یہ سب چیزیں ہٹ جاتی ہیں، اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے غسل واجب ہے۔ حدث اصغر یعنی پاخانہ، پیشاب، گوبر وغیرہ اگر لگ جائے یا ایسی چیزیں اگر لاحق ہو جائے یا منی کا نکل جانا یا پھر یہ سب کیا ہے، حدث اکبر میں آتا ہے، یعنی جو بڑا حدث ہو، یہ سب وضو سے نہیں چلے گا بلکہ اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ہاں پانی نہ ہو یا اس کا استعمال سخت نقصان دہ ہو تو وہ تیمم اور وضو اور غسل کا قائم مقام ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو اگر نہائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، یا پھر کوئی زخم ہے یا بہت ٹھنڈی ہے، اگر وہ نہائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، تو ایسی حالت میں وہ تیمم کرے گا، تیمم کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے، قائم مقام کہاں، غسل کی جگہ پہ، بلکہ وہ غسل کی طرح ہو گیا اگر وہ تیمم کر لیتا ہے۔ تو اس وقت بھی کیا ہے، اگر کوئی ایسی پریشانی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے، اگر نہیں تو کیا کرنا، وہ غسل کرنا اور نہانے کے بعد ہی اس کو پاکی حاصل کرنے کے بعد اسے نماز پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا ہے بہت زیادہ جو ہے بیمار ہے یا پھر کوئی نقصان والی بات ہے، تو ایسی حالت میں اس کو نماز کیسے پڑھ سکتا ہے،
ویسے اپنی حالت کے مطابق وہ جیسا ہو ویسے وہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو نماز میں ادا کرے گا۔ پھر اسے نماز پڑھنے والے کا بدن، نماز پڑھنے والا بدن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر کپڑا وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اور کیا ہے نماز پڑھنے کی جگہ بھی کیا ہے تمام نجاستوں سے جو قدر معنی ہے پاک ہونا ضروری ہے۔ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں آپ جس جگہ پر نماز پڑھتے ہیں ہے نا، یعنی جس کو ہم مصلی کہہ سکتے ہیں، جس پر نماز پڑھتے ہیں یا جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہ چیز بھی کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نجاست کو پانی یا کسی بہنے والی پاک چیز سے جو نجاست کو دور کر دے، ٹھیک ہے، نجاست کو پانی یا کسی بہنے والی چیز سے نجاست کو دور کر دے، ایسی چیز سے دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ نجاست کو ایسے کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کس کے متعلق، شرائط نماز، یعنی نماز کی شرط کے متعلق ہم لوگ کیا کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے نا۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، طہارت کا ہونا، یعنی اس جگہ کا پاک ہونا چاہیے، نمازی کا بدن پاک ہونا ہے، نمازی کا جو کپڑا ہے اس کا پاک ہونا چاہیے، وہ جگہ کا پاک ہونا ہے نا، جس پر نماز پڑھ رہا وہ پاک ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہ سب باتیں کیا کہتے چرچا کیے تھے، اور ٹوٹل ہم لوگ کتنے شرائط گنے تھے، 6 شرائط گنے تھے نا۔ پہلا ہے طہارت، دوسرا ہے ستر عورت، تیسرا ہے استقبال قبلہ، چوتھا ہے نیت، پانچواں ہے وقت، چھٹا ہے کیا ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ ہم لوگ مکمل طور یہ باتیں جان لیے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ چرچا کر رہے تھے کہ اگر کوئی نجاست لگ گئی ہو یا کوئی گوبر یا کوئی پیشاب وغیرہ اگر لگ گیا ہو تو وہ عین نجاست کو دور کرنا کیا ہے، نماز کو ادا کرنے کے لیے وہی کافی ہے۔ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ مطلب صابن سے دھونا اور اس کو پورا صاف کرنا، اس کی مطلب بو کو، اس کی مطلب بدبو کو اور اس کے رنگ کو ہٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کو ادا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ عین نجاست کیا ہو جائے، دور ہو جائے، وہ صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اگر وہ وقت ملتا ہے یا اگر وہ اس کے بعد صابن ہے اور جو بھی چیزیں وہ استعمال کر کے اسے دھو سکتا ہے، لیکن نماز کو ادا کرنے کے لیے، نماز کو اس کو کیا کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے صرف اس نجاست کو ہٹانا ہی کیا ہے، کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیے ہمارا جو آتا ہے کیا ہے، مشق آتا ہے، یعنی مشق ہم لوگ اس میں صرف 2 سوال ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال کیا ہے، نماز کی کتنی شرطیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ تو ہم لوگ پڑھے نماز کی کتنی شرطیں ہیں، آپ لوگ بولیے کتنے ہیں، کتنے ہیں، 6 ہیں، کتنے ہیں ٹوٹل نماز کی شرطیں، 6 ہیں نا، کتنے ہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ پہلا کیا ہے بولیے آپ لوگ، طہارت، دوسرا استقبال قبلہ، تیسرا نیت، چوتھا وقت، پانچواں کیا ہے، پانچواں کیا ہے، تکبیر تحریمہ، چھٹا ہے کیا، ستر عورت۔ تو یہ 6 چیز ہم کو نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم لوگ یہ بھی بیان کیے کہ کیا بولتے ہیں، نماز کی شرائط ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے اندر نہ داخل ہے اور نہ ہی نماز کے باہر ہے، بلکہ نماز سے متعلق، نماز پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان چیزوں کے بغیر، اس نماز شرائط کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کو نہ نماز کے اندر ہے نہ نماز کے باہر ہے، لیکن وہ نماز سے متعلق ہے، ان چیزوں کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر دوسرا کیا ہے، حدث اصغر و اکبر کیا کیا ہیں، حدث اصغر و اکبر کیا کیا ہیں؟ تو ہم لوگ پڑھے حدث اصغر ایسی چیز ہے جس سے کیا ہو، وضو سے وہ چیز کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز، یعنی اگر ہوا خارج ہو جائے، ہوا خارج ہونے سے، یا تو پھر کیا ہے، ہوا خارج ہونے کے بعد یا کوئی چیز لگ گیا ہو یا کوئی گندگی لگ گیا ہو، تو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، وضو سے ہم اس چیز کو زائل کر سکتے، اس چیز کو ہم ہٹا سکتے ہیں، تو اس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے۔ لیکن حدث اکبر ایسی چیز ہے یا ایسی پاکی حاصل کرنا پڑے گا اس چیزوں سے، جس سے وہ ایسی چیز ہے جس کے بعد نہانے سے یا دھونے سے وہ چیز سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تبھی کیا ہوگا، ہم ان چیز سے پاکی حاصل کرنے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حدث اصغر اگر کوئی ہوا خارج ہو گیا یا پیشاب کیا، پیشاب کرنے ہم کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے یا وضو کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ حدث اصغر کہلاتا ہے۔ لیکن حدث اکبر پاخانہ ہو یا پیشاب ہو یا کوئی دوسرے کوئی گندگی لگا ہے یا منی کا خارج ہو گیا ہو، ایسی چیزیں کیا ہے، حدث اکبر میں آتا ہے۔ اور اس میں ہم بہت ساری مثالیں پڑھے، جانور، گائے، بیل، بھینس کے جتنے بھی چوپائے گئے کیا بولتے پاخانہ، پیشاب اور ایسے جانور
یا ایسے پرندوں کا گوشت جن کو کھانا ہم کو حلال نہیں بلکہ حرام ہے، ان جانوروں کا بیٹ وغیرہ کیا آتا ہے نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے بھی ہم کو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمارا چیپٹر کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کی شرائط 6 ہیں، ہے نا ٹوٹل، اور نماز شرائط ایسی چیزیں ہیں جو نماز کے بغیر، جو ان چیزوں کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اور وہ چیزیں نہ نماز کے اندر داخل ہیں اور نہ نماز کے باہر ہیں، بلکہ نماز سے جو تعلق رکھتی ہے وہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو چیپٹر الحمدللہ یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، سبق نمبر شرائط نماز کا بیان۔ پھر آنے والے دن میں ایک ہم نئے سبق کے ساتھ، ایک نیا چیپٹر کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ آج کے لیے ہمارا سبق یہیں پر کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔